السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے حرف کو پہچان لیا الف سے لے کر یا تک، اور اس کی لکھنے کی جو مختلف شکلیں ہیں ان شکلوں کو بھی ہم نے جان لیا، اور اس کے بعد حرف کی ادائیگی بھی ہم نے جان لی کہ کون سا حرف کس طرح ادا ہوتا ہے۔ تو اب حرف کی پہچان کے بعد اور حرف کے مخرج جاننے کے بعد اب ہم زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان سب کی بحث کریں گے، اس لیے کہ اصل عربی کو ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانے کے لیے زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے۔ زبر کو کیسے پڑھا جاتا ہے، زیر کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اب ہم پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کے ساتھ اب پابندی سے جڑ جائیں، انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ، انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہائی آسان اور سہل زبان میں آپ کو اس طرح سے قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا، اور قرآن سے ایک وابستگی بھی ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ آپ کو عربی زبان سے وابستگی اور محبت ہوگی، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حروف کو کیسے ادا کیا جائے، حروف کو کیسے پہچانا جائے، اور حروف کو کس طرح سے ادا کیا جائے، جیسے جیم، زا، ذال، ان حروف کو سین، شین، کاف، قاف، ان کو کیسے ادا کیا جائے میں نے پہلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا۔ اور اب جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور اب آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اب اصل پڑھائی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مگر اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ اوپر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 3، یعنی اس سے پہلے تختی نمبر 2 پڑھے تھے، اب یہ چھٹا سبق ہے اور تختی نمبر 3 ہے۔ سب سے پہلے اس سبق میں کیا بیان ہوگا؟ زبر زیر پیش۔ زبر بولتے ہیں جیسے آپ ہندی میں آ، ب، ت، ل، و، یہ زبر ہے، اور زیر ای، بی، تی، سی، ری، یہ زیر ہوا، او، بو، کو، تو، رو، یہ پیش ہوا، یعنی او کی آواز یہ پیش ہے، ای کی آواز یہ زیر ہے، اور آ کی آواز یہ زبر کہلاتا ہے۔ آج کے سبق میں یہی بیان ہوگا اور یہی چیزوں کو ہم سیکھیں گے، مگر اس کو سیکھنے سے پہلے یہ اوپر جو اردو میں لکھا ہوا چھوٹا چھوٹا، پہلے اس کو میرے ساتھ دہرائیے اور اس کو اپنے طور پر یاد کیجئے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات یعنی جس میں اتار چڑھاؤ ہوتا، آ، ای، او، اسی کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، یعنی اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ حمزہ زبر آ، ب، ت، زیر کو بھی جلدی پڑھنا، ای، بی، پیش کو بھی جلدی پڑھنا، او، بو، تو۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کھینچے آ، با، تا، یا ای، بی، تی، او، بو، تو، ایسے کھینچ کر نہیں پڑھنا، بلکہ اسے جلدی پڑھنا ہے۔ تو زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ زبر زیر پیش کی پہچان لکھی ہوئی ہے، کیسے اس کو پہچانیں۔ پھر سے اس بات کو دوبارہ سنیں کہ تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات کا مطلب اس میں وہی زبر زیر پیش کو بیان کیا جائے گا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ہے حمزہ زبر آ۔ اب یہاں پر رک کر یہ بات یاد رکھیے، دیکھیے یہ تو اپنے شروع میں پڑھا تھا الف، با، تا، تو اب یہاں پر یہ حمزہ کیسے ہو گیا؟ تو ایسے ہوا کہ جس الف پر زبر زیر یا پیش ہو جاتا ہے نا، تو اب اس کو الف نہیں کہتے، اب اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اس الف پر چونکہ زبر لگ گیا تو یہ اب الف نہیں کہلائے گا، یہ حمزہ کہلائے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، کھینچنا نہیں، حمزہ زبر آ، پڑھیے حمزہ زبر آ، با زبر ب، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د،
ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ یہاں تک آپ نے یاد کر لیا۔ پھر ایک مرتبہ یاد کیجیے، ہمارے ساتھ پڑھیے، طرز میں پڑھیے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اب یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ اب یہاں سے حروف کو کیسے ملا کر پڑھیں گے، کیسے ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملائیں گے اور کیسے ادا کریں گے، یہاں سے دیکھیے، میرے ساتھ ملائیے، دیکھیے، دال زبر دا، را زبر را، اب دونوں کو ملائیں گے کیا ہوگا، دارا، دال زبر دا، را زبر را، دارا، سین زبر سا، درسا، درسا، پڑھیے، دال زبر دا، را زبر را، دارا، سین زبر سا، درسا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبد، عبد، کاف زبر کا، سین زبر سا، کس، با زبر با، کسب، کسب، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، وجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجد۔ اس طرح ہمارا یہ چھٹا سبق مکمل ہوا، اور آپ اسی طرح اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، بار بار اپنی زبان کو چلاتے رہیں۔ کتاب آپ کے پاس ہو تو اسے کھول کر دیکھیں اور اسے ملاتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت جلد آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلا سبق آئندہ پڑھایا جائے گا۔